نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تواضع ایک بہت عظیم صفت ہے۔ جس آدمی کو تواضع کی دولت نصیب ہو جائے اللہ جل شانہ اس کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ چنانچہ آج تواضع کے متعلق ہم صحابہ اور تابعین کی کچھ مثالیں اور کچھ سبق آموز واقعات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، اور وہ ان دنوں مدینہ میں مروان کے قائم مقام تھے اور فرما رہے تھے، امیر یعنی ابو ہریرہ آ رہا ہے، گزرنے کے لیے راستہ کھلا کر دو، اس لیے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، خلیفہ وقت کے نائب اور جانشین ہیں اور اپنی لکڑیوں کا گٹھا خود سے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رات کو لکھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک مہمان آ گیا، چراغ بجھ رہا تھا تو مہمان چراغ درست کرنے کے لیے جانے لگا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مہمان سے خدمت لینا کرم اور شرف کے خلاف ہے۔ مہمان نے کہا کہ میں نوکر کو اٹھا دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ ابھی سویا ہے، اسے اٹھانا مناسب نہیں۔ چنانچہ خود اٹھے، تیل کی بوتل سے چراغ بھر کر روشن کر دیا۔ جب مہمان نے کہا آپ نے خود ہی یہ کام کر لیا ہے، تو فرمایا کہ میں پہلے بھی عمر تھا اور اب بھی وہی ہوں، میرے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہوئی، اور انسانوں میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے ہاں متواضع ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بائیں ہاتھ میں گوشت اٹھائے ہوئے تھے اور دائیں ہاتھ میں کوڑا تھا۔ یہ ان دنوں خلیفہ اور امیر المومنین تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت خریدا اور اپنی چادر میں باندھ لیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا جن بچوں کو کھانا ہے ان کا باپ اٹھائے، یہ بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی لونڈی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں چاہتی دوسرے لوگوں سے الگ بات کرنے کے لیے لے جاتی۔ حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لوگوں نے لباس، طعام، سواری اور پینے کی چیزیں کیا کیا ایجاد کر لی ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بھتیجے آپ کا کھانا پینا اور پہننا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں اگر خود پسندی، فخر، ریاکاری اور نمائش پیدا ہو جائے تو یہ گناہ اور اسراف ہے۔ تو گھر کے کاموں میں وہ سب کام کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو چارہ ڈالتے اور اسے باندھتے، گھر میں جھاڑو دیتے، بکری کا دودھ دھوتے، جوتے گھانٹتے، کپڑے خود پیوند کر لیتے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، وہ تھک جاتا تو آٹا وغیرہ پیس دیتے اور بازار سے چیزیں خرید لاتے، اور اس میں کبھی بھی کوئی عار محسوس نہ کرتے، اور خریدی ہوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آتے یا کپڑے میں باندھ کر گھر واپس لے آتے۔ غنی، فقیر، بڑے اور چھوٹے سب سے مصافحہ کرتے، اور نمازیوں میں سے جو سامنے آ جاتا، چھوٹا یا بڑا، کالا یا گورا، آزاد یا غلام، ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عظیم اخلاق تھے کہ جن کی وجہ سے رہتی دنیا تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ عالم انسانیت کے لیے ایک فلاح اور کامیابی کا ضامن قرار دیا گیا ہے۔ المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ان کی خلافت کے وقت کا ہے۔ غلام کو ساتھ لے کر بازار گئے اور غلام سے فرمایا کہ مجھے کپڑا بنوانا ہے اور تم کو بھی کپڑے کی ضرورت ہے، تم کپڑے کی دکان پر میرے لیے اور اپنے لیے کپڑے پسند کرو۔ غلام نے دو طرح کے کپڑے خرید لیے، ایک قیمتی اور ایک کم قیمت والا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کپڑا درزی کو دینے لگے تو سستے کپڑے کے متعلق سیدنا امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ میرے لیے، اور مہنگے کپڑے کے متعلق فرمایا کہ یہ غلام کے لیے۔ غلام نے کہا کہ آپ آقا ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کو اچھے کپڑے کی ضرورت ہے، اچھا لباس چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، تم کو اچھے لباس کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ چند موٹے موٹے واقعات آپ حضرات کے سامنے صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے، جس میں ان حضرات کی عاجزی، انکساری اور ان لوگوں کی تواضع کو بیان کیا گیا ہے۔ کیسے لوگ تھے کہ اپنے کام خود کرتے اور اپنے کاموں کے اندر، اپنے گھر بار کی خدمت کے اندر، اپنے امور سلطنت کے اندر ذرا برابر بھی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور آج ایک ہماری حالت ہے کہ کسی کے پاس چند روپے کیا آ جائیں،
कोई किसी ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाए, कोई किसी बड़े ओहदे पर विराजमान हो जाए, तो उस आदमी के अंदर जो एक तकब्बुर और गुरूर पैदा हो जाता है वो अल अमान वल हफीज। कैसे हजरत उमर अपने घर का गोश्त एक हाथ में उठाए हुए और एक हाथ में कोड़ा उठाए हुए और लोगों की इस्लाह करते जा रहे हैं। कहाँ मदीने के नायब हजरत अबू हुरैरा और कहाँ अपने सर पर घर की लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए। क्या ये सिफात आज हमारे अंदर मौजूद है? गौर करने का मकाम है। अल्लाह ताला जल्ले शानु हमें भी आजिज़ी, इनकिसारी और तवाज़ु की दौलत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।